فرمایا مردار والدم اور خون۔ اب یہاں پر بعض صورتوں میں بعض لوگوں کے اندر یہ گمان پایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ خون جو جسم سے نکلا جی یہ تو ناپاک ہے، جو جانور کو ہم نے ہاتھ رکھا ذبح کیا ٹھیک ہے جی وہ جانور جو ہم نے ہاتھ رکھا ذبح کیا اس کا خون نکلا وہ بھی ناپاک ہے، حرام ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے اندر ایک یہ جاہلانہ بات پائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر جو جانور قربانی کا ہے، قربانی کے جانور کے خون کو حرام نہیں سمجھا جاتا بعض افراد کے نزدیک۔ تو جس طرح سے خون دوسرے حرام اور ناپاک اور گندگی ہے، اسی طرح سے چاہے قربانی کے جانور کا ہی خون کیوں نہ ہو وہ بھی ویسا ہی ناپاک ہے۔ جیسا پیشاب ناپاک ہے ویسا ہی خون بھی ناپاک ہے، اور اس خون کا اگر ایک قطرہ بھی، ایک مخصوص مقدار ہے پانی کی، اگر اس سے کم میں ایک قطرہ بھی گر جائے تو یہ ایک قطرہ پورے کنویں کو ناپاک کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک قطرہ خون کا بھی اتنا ناپاک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خون ہے جس کا ایک قطرہ اگر کنویں کو ناپاک کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ خون کا عالم کیا ہوگا ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو خون حرام ہی ہے، چاہے قربانی کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، چاہے حرام جانور کا ہو، چاہے حلال جانور کا ہو، خون خون ہے۔ دوسرا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اور دوسری چیز یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ آیت پڑھ کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے غیر اللہ کا نام جس پر آ جائے وہ حرام ہے جانور، حالانکہ اسی کا رد اسی قرآن مجید کی پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا۔ کفار جب جانوروں کو چھوڑتے تھے بتوں کے نام پر، سمجھتے تھے کہ یہ جانور ہمارے لیے حرام ہے، رب نے کہا وہ کھاؤ حرام نہیں ہے، تو بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور حرام نہیں ہیں، تو پھر جن پر کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ وضاحت پہلے بھی کی تھی، یہاں پر بھی علماء کہتے ہیں قرآن مجید نے وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل یہ لفظ احلال سے، احلال ایک تو چاند